امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ایسے محدث جنہوں نے کم و بیش اپنی زندگی کے 50 سال حدیث کا درس دیتے ہوئے گزارا، جب موت آئی تو مرتے وقت ان کا ایمان چھین لیا گیا۔ سوچئے ذرا، ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ بھی مرا تو اس کا ایمان بھی چھین لیا گیا، بلکہ وہ تو عیسائی ہو کر کے مرا۔ اس نے آخری وقت اعلان کر دیا کہ عیسائیت حق ہے۔ لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ تو بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، نیک تھا، لیکن اس کے کفر پر ہم گواہ ہو گئے کہ اس نے عیسائیت کو حق کہا، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی ہاں نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن جب بھی ان پر غسل جنابت فرض ہوتا تو یہ کہتے تھے کہ یار اسلام میں سب اچھا ہے، لیکن عیسائیت میں ایک چیز اور اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں ہے اور اسلام میں غسل جنابت فرض ہے، تو ٹھنڈی میں غسل کرنا بڑی جان پہ آتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو عیسائیوں کے یہاں غسل جنابت نہیں، اس لیے ان کو آرام راحت ہے۔ تو وہ عورت کہتی تھی جس نے عیسائیوں کے ایک قانون کی گویا کے تعریف کی تھی اور اسلام پر اس کو پسند کیا تھا، یہ ایک گندگی کی وجہ سے جب یہ مرا تو کافر ہو کر کے مرا۔ مجھے بتاؤ، جو عیسائیوں کے ایک چیز کی تعریف کرے کہ ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے، معاذ اللہ، تو وہ جب مرتا ہے تو اس کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے۔ مجوسیوں کی طرح چہرے بنانے والوں، ہیروں کی طرح چہرے بنانے والوں، یہودیوں کی طرح چہرے بنانے والوں، اور اللہ اکبر، کافروں کی طرح، ظالموں کی طرح اپنے سر کے بال بنانے والوں، جس مذہب کی بیوہ عورتیں مسجدوں کے چوکھٹوں پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہی ہے، جس قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہے، اس قوم کے جوان دوست کی شادی میں جاتے ہیں تو 500 روپے کی کٹنگ کروا کر کے 500 روپے دے کر کے وہ بھی کوئی اونٹ کی طرح بال بنا رہا ہے، کوئی سور کی طرح بال بنا رہا ہے، کوئی کتے کی طرح بال بنا رہا ہے، اس طرح بال بنا کر شادیوں میں شرکت کے لیے جاتے ہیں۔ اس اتنے بڑے محدث نے عیسائیوں کے ایک مذہبی فعل کی تعریف کر دی تو جاتے جاتے کافر ہو کر گیا، جن کی صبح سے لے کر رات تک کے اور رات سے لے کے صبح تک کے کافروں کے رنگ میں رنگ چکی ہے، وہ دنیا سے ایمان پر کیسے جائیں گے؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا خاتمہ کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ قدرت نے مت دے کر کے تمہیں بھول نہیں گئی ہے، قدرت نے مت دے کر کے قدرت نے آنکھیں بند نہیں کر لی ہے۔ میرے اللہ اکبر، اس کی نگاہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا اور اس کی پکڑ سے بھی کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ اگر وہ کافروں کے گھر میں مومن پیدا کرنا جانتا ہے تو وہ نام نہاد مسلمانوں کا ایمان چھیننا بھی جانتا۔ کہاں ہو؟ آؤ اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ کہاں زندگی ہے؟ ہم نے کافروں کی طرح زندگی بنا لی۔ سوچے تو صحیح، جب میں اس ارے یہ بڑی بات تھی، عیسائیوں کے فعل کی تعریف کرنا، اور کہنے والا محدث تھا۔ آؤ قدرت کتنی غیرت مند ہے، نبی کی بیوی جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کو میں بدفعلی کرتے دیکھتا ہوں، مت کرو یہ کام۔ آپ جانتے ہیں قوم لوط کے کچھ ایسے کارنامے تھے انتہائی گھنونے۔ ان کا ایک کارنامہ گناہ یہ تھا کہ وہ تالی بجاتے تھے۔ ہمارے درمیان ایک ہی گناہ زیادہ بیان ہوا ہے، لیکن اگر تفاسیر اٹھا کر پڑھیں گے تو ان کے کچھ گناہ اور تھے۔ وہ تالیاں بجاتے تھے، ایک سیٹی بجاتے تھے، جو آج کل لڑکوں کی پہچان ہے، ایک دوسرے کو بلانے کے لیے میری قوم کے جوان سیٹیاں بجاتے ہیں۔ وہ تالی بجاتے تھے، سیٹی بجاتے تھے، اور ہنسی مذاق میں ریح زور سے خارج کرتے تھے، ہوا زور سے خارج کرتے تھے پیٹ کی۔ اور چوتھی برائی ان کی یہ تھی کہ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔
پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بچو. جانتے ہیں جب بھی اہل حق نے حق کی دعوت دی تو باطل نے کیا کہا پتہ ہے؟ ہم تمہیں اپنے وطن سے باہر کر دیں, ہم تمہیں اپنی بستی سے باہر کر دیں. حیرت تو یہ ہے کہ کافر کہہ رہے تھے ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے, اور قدرت تدبیر کر رہی تھی او کافروں تمہاری وجہ سے نو تمہاری بستی میں نہیں ہے, نو کی بستی, نو کی برکت سے تمہاری بستی سلامت ہے. اگر نو نکلے گا تو تمہاری بستی بھی قائم نہیں رہ جائے. تمہیں غرور ہے اپنی حکومت پر, تمہیں غرور ہے اپنی سلطنت پر, تمہیں غرور ہے اپنے اقتدار پر, مگر یاد رکھو جس لوط کو تم کمزور سمجھ رہے ہو وہی لوط تمہاری بقا کا ذریعہ. حاکم اگرچہ تم ہو لیکن بستی قائم لوط کے دم قدم سے. جس دن لوط چلا گیا اس دن تو بھی تیرا وجود بھی باقی نہیں رہے. قدرت بتا رہی اور یہ آئینہ لوگوں کو آج بھی دیکھنا چاہیے. بستیاں تمہارے دم سے نہیں ہے, وطن تمہارے دم سے نہیں ہے, زمین تمہارے دم سے نہیں ہے. جن کی زبانوں پر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی صدا ہے انہی کے دم قدم سے بستیاں موجود ہیں. خاص طور پہ کہ آپ جس واقعے کو جس اینگل سے دیکھیں گے وہ زاویہ آپ کے سامنے نظر آئے گی. یہ قرآن کی خاص بات ہے, یہ بات آپ کو کسی اور کتاب میں نظر نہیں آئے گی. یہ صرف اسلوب قرآن ہے, یہ صرف قرآن کا انداز بیان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب کا کہا ہوا شعر ہر علم والا جب اپنے اپنے انداز سے اس کی تشریح کر سکتا ہے. جتنے علم والوں کے سامنے غالب اور اقبال کا شعر آئے گا, ملی آبادی کا شعر آئے گا, کسی کا بھی داغ جیب کا شعر آئے گا, جگر کا شعر آئے گا, تو جتنے علم والے ہوں گے اتنے معنی بنتے جائیں گے. تو میں حیران ہوں کہ جب مخلوق کے کلام کے اتنے معنی ہیں تو خالق کے کلام کے معنی کی شان کا عالم کیا ہوگا. فصا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. بلکہ قرآن کی شان تو یہ ہے کہ نزول قرآن موقوف ہو گیا ہے لیکن معنی نزول قرآن آج بھی جاری ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا میں اس تلاوت کا قائل نہیں ہوں کہ الفاظ پڑھتے ہوئے گزر جاؤں, میں تو وہ تلاوت چاہتا ہوں کہ زبان سے الفاظ نکلے اور اب بھی معنی قرآن دلوں پر نازل ہو.